اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد عزاداران امام 23 رمضان کی مجلس ہے افطار سے پہلے کی. کچھ یاد آیا جو میں نے پڑھا کل شب میں آپ نے اس کو 200 ٹائمز پڑھا ہے ان کلمات کو جوشن کبیر میں 200 مرتبہ سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت نہیں 100 ٹائمز پڑھا آپ نے. الغوث الغوث 200 مرتبہ بولا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے سبحانکا, اس کی مدح ہے جو مسلسل کرنا ہے. اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ذکر کرے اس لیے کہ اللہ بولا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تو اس میں پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کی, پھر فوراً کہا الغوث الغوث, نہیں فوراً کہا لا الہ الا انت, اس کی وحدانیت کا اعلان کیا. وحدانیت کا اعلان کیا, وحدانیت کے بعد آپ نے الغوث الغوث کہا. الغوث کے معنی کیا ہے؟ الغوث کے معنی سوری کے, اس کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں. اس کے بعد خلصنا من النار یا رب, یہ اصل جملے ہیں. پوری اس کی تعریف کرنے کے بعد, اس کی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد, گناہوں کی معافی کے بعد آخری چیز جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اس میں خلصنا من النار, کہ پروردگار تو مجھے نار سے بچا لے. سمجھ رہے نار کیا ہے؟ آگ سے, فائر سے. کیوں اتنی امپورٹنٹ رات, 1000 مہینوں کے برابر والی رات, پوری دنیا میں زمین کے اوپر پوری 365 نائٹس میں سب سے بڑی رات ہے یہ, اور سب سے بڑی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات. اس میں کیا دعا منگوا رہے آپ سے؟ یہ کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی بھی نہیں ہے جشن کبیر, یہ معصوم سے ہمارے پاس آئی, نص سے معصوم ہے اس کے پیچھے, کہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں جا کے مانگنا ہے. آپ سوچو خلصنا من النار, یعنی پروردگار تو مجھے آگ سے بچا لے. مجلس زیادہ سخت نہ ہو اس لیے بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا. یہ بولیے کہ کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا, کبھی میرے ذہن میں اب رمضان کے یہ پورے دن گزر گئے, یہ بھی سوچو کہ یہ رمضان کی آخری راتوں کے لیے ہے یہ دعا. آپ کبھی بھی پڑھ سکتے, کبھی بھی پڑھ سکتے, نارمل ڈیز میں بھی آپ پڑھ سکتے. اگر پریشانیوں میں انسان گر جائے تو جوشن کبیر کی تلاوت کرے, تو اس میں رزق کا ہے, فیملی میٹرز ہے, سب کھل کے آتے. لیکن جو اہمیت بتائی گئی وہ ان راتوں کے آخری راتوں میں. کیوں؟ یہ جو عشرہ چل رہا ہمارا 21 محرم رمضان سے 30 رمضان تک, یہ عشرہ آخرت ہے. آخرت کے لیے عشرہ, لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے عشرہ ہے. پہلا جو عشرہ تھا فرسٹ 10 days وہ رحمت کے تھے, اور 11 سے 20 تک جو ڈیٹس تھے وہ مغفرت سوری کے تھے, اور آخری اللہ نے کہا کہ تم اپنی آخرت کے لیے دعا کرو. آخرت کے لیے دوستو افسوس یہ ہے کہ ہم کبھی بھی آخرت کے لیے دعا نہیں کرتے. رزق یہ دنیا میں یہ مل جائے, یہ بہت اچھی بات ہے, جتنی دعائیں کرنا ہے کرو, جس انداز سے کرنا ہے کرو, لیکن آخرت کے بارے میں بھی سوچو کہ رمضان کی یہ جو ایام جا رہے اس میں صرف آخرت کی بات ہے کہ اللہ تو ہماری آخرت صحیح کر دے. آخرت یعنی مرنے کے بعد کی وہ پوری زندگی, ہم کو نہیں معلوم, ایک ہڈن لائف ہے, وہ چھپی ہوئی زندگی ہے, اتنی چھپی ہوئی زندگی ہے. ہم نہ سننا چاہتے اس زندگی کے بارے میں, نہ بات کرنا چاہتے. کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ کوئی سننا چاہتا ہے؟ نہیں سننا. ایک روٹین بنا ہوا ہے ہمارا. رمضان میں ہمیشہ بولتا ہوں پوری دنیا میں
ایک چینج کا مہینہ ہے. رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے کہ بہترین طریقے سے آپ کھانے کا ضرور کھاؤ، منع نہیں کر رہا اسلام، لیکن اس کے ساتھ ریفائنڈ ہونا ہے، اس کے ساتھ چینج ہونا، اپنی زندگی میں چینج کرنا آنا. اب آپ یہ بولیے 23 دن گزر گئے، 23، پلیز غور سے سنیں، لوگ رہے نہیں رہے مجھے فرق نہیں پڑتا، 23 ڈیز گزر گئے رمضان کے. آپ لوگ اتنی محنت کر رہے میلبورن میں، جاب کرتے، بزنس کرتے، پورا کر کے آتے، شام میں پورا دن نکل جاتا. 23 ڈیز میں کیا کوئی ایک چیز چھوڑی آپ نے اپنی زندگی سے؟ جو آپ سب انسان سب کو پتا ہے کہ کیا چیز چھوڑنا ہے. کوئی ایک چیز ہم نے اپنی لائف میں لی اس رمضان میں کہ میں اللہ یہ رمضان میں نے یہ سیکھا. مثال کی طور پر یہ رمضان میں نے نماز شب شروع کر دی، اب اس کو کنٹینیو کرنا. آپ بولو میں نے شب نماز شروع کر دی، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ رمضان میں ٹائم بھی ملتا سحری سے پہلے. اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ سکتے. لیکن کیا لیا اور کیا دیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہم نے لیا کیا؟ اللہ نے تو سب نعمتیں دے دی، شب قدر جیسی رات دے دی، اور کیا چاہیے؟ ہر چیز مل گیا آپ کو. اب بالکل عید بھی قریب آ گئی. عید کے دن انعام لینا، عید کے دن ہر مومن کو اللہ سے انعام لینا ہے. وہ لا کے ایسے دیتا نہیں، آپ کی زندگی میں آ جاتا گفٹ. آپ نے اتنے دن روزے رکھے نا، 29 دن 30 دن روزے رکھنے کے بعد جب آپ قنوت کے لیے 5 اور 4 قنوت عید کی نماز میں پڑھتے وقت، تو آپ کو عیدی ملنا، کچھ ملنا گفٹ اللہ کے پاس ہے، معصومین کے پاس ہے. اگر مل جائے تو کامیابی. اب یہ بولیے اتنے دن سے آپ لوگ تھے، مطلب ہم روزہ رکھ رہے تھے، تو اتنے دن کے روزوں میں رمضان جب سے شروع ہوا آپ نے 1000 دعائیں مانگی ہوں گی، تو کیا کوئی ایک دعا قبول ہوئی ہے ابھی تک یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو افسوس ہے. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں، نہیں ہوئی تو وہ بدنصیبی ہے ہماری کہ اب اتنا مانگ رہے اور رمضان جیسا مہینے میں، اور اس میں آپ کو نہیں مل رہا. لوگوں کو ملی ہوں گی، ایسا نہیں بول رہا ہوں، ہزاروں ملی ہوں گی، ہزاروں دعائیں قبول ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو دیر از سم تھنگ رانگ. مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا، یا ہم ویسے نہیں مانگ رہے جیسے مانگنا ہے، یا رمضان آیا لیکن ہماری لائف میں چینج نہیں آیا. رمضان کے بعد اگر چینج نہیں آ رہا تو یو ہیو ٹو تھنک کہ کیوں نہیں آ رہا چینج. رمضان کے بعد چینج آنا لازم ہے، ورنہ یہ روزے فاقے ہو جائیں گے. یہ پریکٹس نہیں ہے رمضان کے روزے، صبح آپ فاسٹ کر رہے اور شام میں اس کو بریک کر رہے، نہیں، یہ پریکٹس نہیں ہے. یہ ہم کو چینج کرنا ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں اگر ہم کو کچھ نہیں ملا تو پھر کب ملے گا. یہ مہینہ رکھا ہی اللہ نے رحمت کے لیے، رحمت کے لیے رکھا اور دینے کے لیے رکھا. وہ تو صرف دیتا ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ وہ صرف دیتا ہے، وہ کوئی چیز کو روکتا نہیں. کبھی رزق کو نہیں روکے گا، آپ کے روٹی کو کبھی نہیں روکے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رزق کو واجب کر لیا. تو کوشش یہ کرو کہ اب چیک کرو کہ ہم نے رمضان میں لیا کیا اور دیا کیا. اللہ کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے، پیسے نہیں مانگ رہا، اللہ دولت نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں بول رہا. یہ بول رہا کہ روزے میں تم مخلص ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. متقی ہو جاؤ. متقی کیسے ہوئیں گے؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور حلال کام کرو. وہ سبھی وہی کرو. اس سے ان سے واجبات پہ عمل کرو. جتنے واجبات کو چھوڑ کے کوئی عزاداری نہیں ہوتی، کوئی عبادت نہیں ہوتی. اب 100 رکعت نماز پڑھ لو اور واجب نماز کو چھوڑ دے تو فائدہ کیا؟ واجبات کے ساتھ وہ صرف یہ بول رہا کہ 17 منٹ مجھے دے دو 24 گھنٹے میں. جسٹ امیجن، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہر چیز اس کی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ 24 آورس میں 17 منٹ 18 منٹ 20 منٹ تم مجھے دے دو نماز کے لیے. 20 منٹس ہم نہیں دے سکتے. اگر مل جائے تو دوستو اس سے بہتر عمل نہیں. تو رمضان کو غنیمت سمجھ کے کہ پتہ نہیں آئندہ رمضان ملتا نہیں ملتا،
نہیں ملے گا تو یہ اتنے امپورٹنٹ ڈیز میں جو اللہ مغفرت کرنا چاہ رہا وہ ختم ہو جائیں گے، تمہارا اعمال نامہ رک جائے گا. یہ بھی ہو سکتا خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ تم زندہ رہو گے لیکن اس قابل نہیں رہو گے کہ تم روزے رکھو. کیا بول رہا ہوں؟ اس قابل نہیں رہو گے کہ تم اس کی عبادت کر سکو. زندہ تو ہو لیکن یہ رمضان کی نعمتیں لینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. رمضان کو کبھی بھی ایزی نہیں لینا، اس لیے کہ یہ مہینہ پیک کا مہینہ، 3 مہینے ہیں اللہ نے مخصوص رکھے سال میں، رجب، شعبان، رمضان. رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور ایسی نہر ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے وہاں کا. کہا کہ اگر رجب میں 1 روزہ رکھو گے تو مرنے کے بعد جنت کا اس نہر کا پانی پیو گے. ارے آپ بات نہیں سمجھے آپ لوگ، یہ تو کنفرم ہو گیا نا 1 روزہ رکھے کہ تم جاؤ گے. جنت کے باہر نہیں ہے نہر، وہ جنت کے اندر ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، علی والوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. بہرحال رجب برکتوں والا، رحمتوں والا، اور شعبان یہ سرکار کا مہینہ ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد. سرکار بولتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، مکمل رحمتوں کا مہینہ. اور شعبان کی آخری ایام سے رمضان کی تیاری شروع ہو گئی، پھر ہم رمضان میں پہنچ گئے. تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا کہ رمضان میں یہ امپورٹنٹ نائٹ جو اب شروع ہوئے 23 سے 29 تک، یہ صرف آخرت کی ہے. اب آپ بتائیے کہ آخرت میں ہونا کیا ہم کو؟ کچھ نہیں ہونا. کل میں نے ایک نماز بولی تھی کہ آخرت میں آپ کو وہاں پہ گھر ملے گا. کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں گھر ملے؟ آپ بولیں گے میلبورن میں مل جائے وہی بہتر ہے، یہ نقد ہے وہ ادھار ہے. یہ مت کرو، دعا کرو کہ دنیا میں ملے یا نہ ملے آخرت میں گھر ملے. دنیا کا گھر یہیں رہ جائے گا، یہیں رہ جائے گا. تم نے بہترین بنگلہ بنایا میلبورن میں، زبردست $1 ملین کا بن گیا، اینڈ یو آر ویری ہیپی. آپ کی بیوی بھی خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں، آپ کے بچے بھی خوش ہیں. لیکن گھر پہنچے، ہاؤس وارمنگ کی پارٹی تھی. میلبورن کا قصہ ہے، ریئل نہیں ہے. وہاں پہ سب مہمان آئے، آپ بھی بیٹھے، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، کارڈیک اریسٹ ہو گیا. اتنا بڑا گھر، ڈریم ہاؤس، سب بنا ہوا تھا، ہر چیز ویسی رہ گئی، اور آپ کو لے کے چلے گئے. آپ یہ سوچو کہ یہ گھر سے جب تم کو لے کر گئے تو تمہاری وائف تو تڑپ کے رو رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ گھر ان کا، یہ ان کے گھر سے کہاں لے کے جا رہے. آپ سمجھے بات؟ تم مالک نہیں ہو دنیا کے گھر کے، پیپرز پہ ہوگے، تمہارا گھر وہاں کہیں اور ہے، سیمیٹری میں. یہاں پہ مولا کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا انصاف کیا کہ ایک امیر کو، غریب کو، بادشاہ کو، فقیر کو، سب کو اس زمین پہ اتنا ایک ہی حصہ دیا. کوئی بادشاہ کے لیے 100 میٹر کی گریو نہیں بنتی، اس کو بھی وہی بنتی ایک فقیر. میں آپ کو کویت کا ایک واقعہ سناتا. کویت کے جو رولر تھے، کنگ آف کویت، میں کویت میں میری آلموسٹ 18 ایئرس تھا میں وہاں. تو کویت کے جو کنگ تھے، ان کے محل میں، ان کے کئی پیلیسز تھے. اس پیلیس میں ایک بنگلہ دیشی، کئی لوگ کام کرتے تھے، ایک لیبر بھی تھا، انہیں بھی کرتا تھا. اس کا انتقال اور شیخ کا انتقال ایک ہی دن ہوا. اب اس کی تو رائل وہ تھا، پورا دنیا سے لوگ آئے تھے، اور اس کا فیونل ہوا اور اس کو لے جا کے دفن کر دیا. دفن کرنے کے وہاں پہ ایک ہی گریو یارڈ ہے، یعنی
رائل فیملی بھی وہی ہے، غریب بھی وہی ہے. کچھ دنوں کے بعد یا اس دن یا دوسرے دن اس کے یہ لیبر کا بھی انتقال، جس کی سیلری صرف 100 دینار تھی، 100 KD، $300 انتقال ہوا. عبرت یہ ہوئی کہ اسی غسل خانے میں اس کو بھی غسل دیا گیا اور لے کے جا کے اس کے پہلو میں نے تھوڑی سی دور پہ دفن کر دیا. تو پتہ چلا کہ جتنی شان تھی جب تک تم کنگ تھے، بعد میں ایک لیبر بھی جا کے بازو رہ گیا. زندگی میں مل نہیں سکتے تھے، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مرنے کے بعد سب برابر ہو گئے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. کسی چیز پہ غرور مت کرو، کسی چیز پہ فخر مت کرو کہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ. سب چیزیں ختم ہو جائیں گی ایک لمحے کے اندر. اس کے لیے کہا گیا کہ بار بار پکار کے بولو الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، کہ اللہ وہ اس عذاب سے بچا لے. میں آج وہ عذاب نہیں بتاتا اس لیے کہ ابھی سے بتا دوں گا تو کل کوئی بھی نہیں آئے گا. نہیں، کل پرسوں میں بتاؤں گا کہ خلصنا من النار یا رب، اور نار کا کیسا عذاب ہے کل پرسوں میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. چانس لوں گا، پہلے دیکھوں گا آپ کے مزاج کو. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو یہ اتنا ضروری ہے دوستو کہ آخر اب یہ چانس ہے نا، 8 دن ہے آپ کے پاس. یہ 8 دن میں اتنی دعائیں کرو جتنی آپ اٹھا کے دعائیں دیں. کل رات کی ساری دعاؤں میں کہیں نہ کہیں ذکر آگ کا تھا، ہم نے غور ہی نہیں کیا. کہیں چھوٹی چھوٹی جو دعائیں پڑھائی گئی، اللہ آگ سے بچا لے، نار سے بچا لے، بچا لے. اس کے بعد اسی مہینے میں رمضان کے، غور سے سنو، 13 14 15 رمضان، 13 14 15 رمضان، یہاں پہ سب کے گھروں میں دعائیں مجیر ہوئی. ویری ویری ریکمینڈڈ دعا، ویری ریکمینڈڈ دعا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ صرف رمضان ہی میں پڑھیں، ہر مہینے کی 13 14 15 میں پڑھ سکتے ہیں. دعائیں مجیر اس زیادہ بڑی دعا نہیں ہے. یہ کون سی دعا ہے پتہ ہے؟ یہ دعا میں پلیز غور سے سنو، کوئی راوی نہیں ہے. یہ دعا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے والوں کی آواز تیز آ رہی، نزدیک بیٹھنے والے ٹھنڈا پڑ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. تو نہیں صلوات پڑھنے سے طاقت آتی ہے آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. اب آپ بات میں بات آئیے، آپ نے بولا اس لیے میں بول رہا بات کو روک کے کہ برڈز جو ادھر سے ادھر فلائی کرتے نہیں، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں ایک سیزن آتا، یہاں پہ بھی آتے ہوں گے، پوری دنیا میں مائگریٹ کرتے وہ برڈز، ادھر سے ادھر جاتے. تو یہ خصوصاً اس کی روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا پورا یہ سمندر تم کراس کر رہے، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی؟ لازم لگنا، کتنا رکھیں گے، وہ کیمل تھوڑی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے جب پیاس لگتی، اور بھوک لگتی تو قاتلان حسین پہ لعنت کرتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. تو یہ صلوات وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے کہ بندہ سٹرونگ ہوتا ہے، اس میں انتہا سے زیادہ سٹرونگ، طاقت جس کو بولتے ہیں نا، پاور آتا. اور سب سے جلدی جو رحمت نازل ہوتی ہے وہ صلوات پہ نازل ہوتی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحمت نازل، سونے سے پہلے 18 مرتبہ صلوات اپنے بستر پہ لیٹ کے پڑھو، اس کے بعد وہ رحمت کو لے کے سو جاؤ. رات میں کوئی بیماری نہیں آتی، اس لیے کہ تمہارے اوپر محمد اور آل محمد کی رحمت ہے. کیا بول رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد.
جب سلوات پہ پڑھوں گا تو بولوں گا. تو بہرحال آخرت کے لیے بہت اچھی چیز ہے سلوات لحد میں جانے کے بعد. دوسری چیز میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ دعائے مجیر. دعائے مجیر 13, 14, 15 آف رمضان کو ویری ریکمینڈیڈ, ویری ویری ریکمینڈ. اگر آپ جا کے وہاں پہ دعائے مجیر کا آج موقع ملا, گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھو, ٹرانسلیشن دعائے مجیر ہے کیا. دعائے مجیر پلیز یار میری طرف دیکھو, دعائے مجیر کا ٹرانسلیشن پڑھو, اس میں ہے کیا, صرف اللہ کے نام ہے اور 63 یا 65 ٹائمز ایک ہی چیز کی دعا کر رہے اس دعا میں کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے. یہ میں نہیں بول رہا, دعائے مجیر بول رہا, تو آگ سے بچا لے. کیوں اتنا یہ کہا گیا کہ آگ 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 آگ, یہ فائر سے اپنے آپ کو بچا. آپ بولیں گے میں تو مولا کا چاہنے والا ہوں. ارے بابا یہ دعا مولا نہیں دی, اگر نہیں ہے تو کیوں مانگ رہے. یہ آئی کیسے دعائے مجیر؟ اللہ کا رسول مقام ابراہیم کے پاس, اللہ ہم کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. جو زیارت کو گیا ہے وہ جانتا ہے کہ کعبے کا جو مین ڈور ہے, مین ڈور گولڈن ڈور ہے, اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی گولڈن ٹوم ہے. آپ تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں وہ کعبہ اور گولڈن ٹوم, اس کے بیچ میں سے ہم لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے 7 مرتبہ طواف کر کے, عمرے کا ہو حج کا, یہ مقام ہے, اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جو چھوٹی سی گولڈن ٹوم ہے, اس میں جناب ابراہیم کے پیروں کے امپریشن ہے, پیروں کے نشان ہیں, اتنے بڑے نشان اس زمانے میں اسی انداز سے تھے. تو جس پتھر پہ کھڑے رہ کر جناب ابراہیم خلیل اللہ کعبہ بنا رہے تھے, تو اس پتھر پہ ان کے پیروں کا امپریشن آ گیا تھا, نشان آ گیا. تو وہ پتھر کو کاٹ کے, یہ میں بات کر رہا 4000 سال پرانی, جناب ابراہیم کا پیریڈ آلموسٹ 4000 یا 4500 ایئرس پہلے کا ہے. لیکن وہ مختلف مقامات سے چلتے ہوئے یہ تبرکات آئے, اور آج وہاں پہ کعبے کے سامنے وہ گولڈن ٹوم کے اندر سب دیکھ سکتے ہو جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہے. روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز پڑھ رہے تھے تو جبرائیل آئے. جبرائیل نے آ کے یہ دعا مقام ابراہیم کے پاس دی. اگر آپ یہ دعا کے اوپر کا پریفیس پڑھیں تو آپ کو سب یہ واقعہ ملے گا. تو انہوں نے دی اور کہا اللہ نے کہا ہے, ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے لے کر آئے. کہا ہے اللہ نے کہا کہ میرے حبیب یہ دعا پڑھو, جو پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے, اس کی آخرت, اس کا برکتیں زندگی میں, اولاد, ہر چیز مل جائے گی. وہ پوری لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہ دعا پڑھو 13, 14, 15 ہر مہینے کی 13, 14, لیکن رمضان میں تو موسٹ ریکمنڈ. اس میں ایک ہی دعا ہے, میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, ایک ہی دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آگ نہیں ہے تو کیوں بولا, کیوں اتنا سٹریس کیا جا رہا؟ کل رات میں آپ نے اتنی دفعہ بولا خلصنا من النار, خلصنا من النار. ہم ایک فارمیلٹی کے لیے, ایک پریکٹس کے لیے بول دیتے کہ بولنا ہے. سوچو کیا ہے, کیا بول رہے تم, پڑھ رہے کیا؟ آنکھ بند کر کے مت پڑھو, طوطے کی طرح مت پڑھو. ہمارے پاس معرفت ہے. پوچھو, یہ سوال کرو کہ بابا یہ ہے کیا آگ, کہاں کی آگ ہے؟ اور ہمارے اوپر ہمارا تصور یہ ہے کہ میلبرن کا سب سے بڑا شیعہ تو میں ہوں. میں میلبرن بول رہا ہوں اس لیے کہ یہاں پڑھ رہا, مطلب یہ نہیں ہے میرا. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ میں تو اتنا بڑا شیعہ ہوں, مجھے آگ کہاں سے آئے گی؟ ارے بابا اگر آگ نہیں آئے گی تو دعائیں کیوں ہیں؟ کیوں کہا کیا؟ ایک اور سورہ آپ کو بتاتا جو روز ریگولر پڑھتے آپ, ایون مولانا بھی پڑھاتے, جماعت میں مولانا بھی پڑھا. اب بڑا فیمس سورہ ہے, قرآن کا سورہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. ارے بولے یار, اتنا خاموش کیوں ہے؟ عذاب النار بول رہے ہیں. مشہور سورہ روز پڑھتے ہیں, اور ایک ہی دعا آخر میں کہ اللہ تو یہ آگ کے عذاب سے تصور نہیں کر سکتے ہم.
میں کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا آج، کل پرسوں میں بتاؤں گا، جانے سے پہلے تو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا کہ کون سے گناہ ہیں ہمارے جو آگ بن جائیں گے وہاں پہ. اور یہ فرسٹ نائٹ ان دا گریو کا عذاب ہے. لحد کی پہلی رات میں لٹانے کے بعد جو کئی عذاب ہیں جو فوراً آتے، ایک فشار قبر کا، وہ آج نہیں بول رہا، اور ایک آگ کا عذاب. بیٹے کو معلوم ہی نہیں، بیٹی کو معلوم ہی نہیں باپ کا کیا حال ہے، ماں کا کیا حال ہے، نیچے کسی کو بھی نہیں معلوم، بڑے آرام سے لٹا کے چلے گئے. اب یہاں مولا کا ایک جملہ یاد رکھو، مولا کا یہ جملہ یاد رکھو، گلے میں تعویذ بنا لو کہ امام علی کیا بول رہے ہیں. امام علی بول رہے کہ ہم کو بول رہے عبرت لو، عبرت سمجھتے ہو؟ کہا عبرت لو کہ جب تمہارا بیٹا یور اون سن تم کو نیچے لٹائے گا، کروٹ دے گا اور پیٹ پلٹا کے واپس چلا جائے گا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا. وہ بھی بیٹا دیندار ہے تو لٹائے گا، ورنہ تو آتے نہیں، دور کھڑے رہتے. کل لٹائے گا اور پیٹ بتا، اور تم اس وقت نیچے سے پکارو گے کہ میرے لال مجھے چھوڑ کے مت جا، او مائی سن ڈونٹ لیو می الون. لیکن وہ تمہاری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آتی. پکارتے رہو تمہاری آواز اس کے کانوں. دوستو، ہر انسان کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. اور رمضان جب میں آیا ہوں رمضان میں، تو یہ آخری ایام جو ہے جس کے ہے میں وہی اسی پہ پڑھ رہا، آخرت کے. یہ اتنا ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے پورے یہ 8-9 مجلسوں کی کوئی ایک بھی اگر چینج ہو جائے تو مقصد پورا ہو گیا میرا. کوئی ایک بھی لاسٹ ڈیز آف رمضان، یہ سوچو کہ آخری دنوں میں یہ کیوں رکھا گیا، صرف اس لیے کہ تمہاری آخرت بخیر ہو، آخرت صحیح ہو جائے. دوستو، اگر آخرت کسی کی صحیح ہو جائے نا، اس کا بیڑا پار ہے. دنیا تو گزر جائے گی، دنیا کے حالات کے ساتھ آپ گزر جائیں گے. یا اگر کوئی بھوکا ہے تو کوئی نہ کوئی روٹی دے دے گا، پڑوسی دے دے گا، باہر جائیں گے کوئی بھی مانگ لیں گے، بھیک مانگ لیں گے، ایک روٹی تو مل ہی جائے گی. کوئی بھوکا نہیں رہتا. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اولاد کو معلوم ہی نہیں، تمہارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نیچے کیا ہو رہا. میرے مولا سے پوچھا، مولا نے کہا کہ جاؤ قبرستان جایا کرو، گریو یارڈ جایا کرو، ریگولر جاؤ. اسلام میں بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک تھرسڈے ضرور جاؤ. تو کہا، راوی نے کہا مولا وہاں جا کے کریں کیا، ہم کو بات کرنے کی عادت ہے. وہاں اتنی خاموشی ہے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ، ہم کیا کریں وہاں جا، اتنی خاموشی ہے. اب علی کا جملہ ہے، میرے مولا کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے وہ خاموش جگہ ہے؟ راوی نے کہا آف کورس خاموش جگہ ہے مولا. آپ بھی یہی بولیں گے کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. باپ کے پاس جاتے ہیں، ماں کے پاس جاتے ہیں، بھائی کے پاس جاتے ہیں، بہن کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی وہ لوگ جواب ہی نہیں دیتے. امام نے کہا کہ تمہارے کانوں کے اوپر پردے ہیں، اس سے زیادہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سب سے زیادہ چیخ اور پکار ہے مردوں کی. کہ اگر تمہارے سامنے سے وہ پردے ہٹ جائیں کانوں سے، عجیب جملہ مولا کا، کہ تم ہلاک ہو جاؤ اگر کانوں کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں. اب مولا نے اس کی مثال دی. مولا نے کہا جانور، مثال کے طور پہ گائے، بھینس، یہ وہ جانور ہے. مولا نے ان کی مثال کہا ان کے سامنے، میری طرف دے، ان کے سامنے تم چارہ ڈالتے ہو، ان کی غذا ڈالتے ہو. آپ کبھی غور کرنا، کھاتے کھاتے وہ اپنے منہ کو ایسا کرتے، پھر کھانا کھانے لگے، پھر اوپر دیکھتی ہے. کہا یہ کیوں دیکھتے؟ جانوروں کے کانوں سے پردے ہٹے ہوئے، پردے تمہارے کانوں میں. ان کے کانوں میں جب وہ فریاد اور چیخ اور پکار کی آواز آتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے. تو یہ اتنی زبردست جگہ ہے وہاں پہ. تو کوشش ہمیشہ یہ کرو کہ جاؤ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیں گے نہیں.
میت سے ڈرنا یا قبرستان سے ڈرنا نہیں ہے. مومن نہیں ڈرتا. اگر علی والا ہے تو کیوں ڈرا؟ اور میت سے کیا ڈر رہے یار؟ اگر ایکچولی ڈرنا ہے تو زندہ سے ڈرو. نہیں سمجھے؟ زندہ نقصان پہنچائیں گے، وہ تو مردہ ہے. زندہ نقصان پہنچائے گا، اس سے ڈرو. مردے سے کیا ڈر ہے؟ تو ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم اتنا ڈرتے کہ جانا ہی نہیں ہے. اب میرے خیال سے عید کے دن یہاں پہ مجلس بھی ہے قبرستان میں. اب وہ عید کا دن اور قبرستان کون جائے، یہ ہے نا. لیکن وہ مجلس میں ہی پڑھوں گا تو مجھے قبرستان کے بارے میں پڑھوں گا میں انشاءاللہ کہ قبرستان ہے کیا. یہ تو میری فیوریٹ جگہ ہے، میں بہت بولتا ہوں. تو کوشش یہ کرو کہ یہ آخری اشرا جو ہے، یہ ایک ہی عذاب کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا گیا، خلصنا من النار، خلصنا من النار، کہ اللہ تو آگ سے بچا لے. کل رات میں وہی جب دعائیں چل رہی تھی، ظفر بھائی پڑھوا رہے تھے، تو میں وہی غور کر رہا تھا کہ مومنین غور نہیں کر رہے. ہر دعا میں 4 لائن کی دعا ہے لیکن اس میں بھی آگ کا ذکر ہے. اچھا اب آپ یہ دعا پڑھتے رمضان میں، یہاں پہ بھی ہوتی مشہور دعا پوری دنیا میں، یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. آج کچھ خاموشی زیادہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم، یہ دعا میں بھی یہ دعا کر رہے آپ کہ پروردگار نار سے ہم کو بچا لے. آپ امیجن کرو رمضان کی ساری دعائیں اس میں یہ ہے. کیوں رکھا؟ یہ اشرے کے لیے جن دنوں میں ہم اب گزار رہے ہیں. آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بولے گا. آخرت کا اشرا یہ ہے. یہ اگر نکل جائے تو تمہارا پورا رمضان کامیاب ہو گیا. مقصد رمضان پورا ہو رہا کہ تم آخرت کے لیے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے، اس لیے کہ کل کی رات ریفائنڈ ہونے کی رات تھی. کل کی رات گناہوں کی معافی کی رات تھی. اگر خدا نہ خواستہ کل کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے تو معصوم بول رہے، عابد بلگرامی نہیں بول رہے، معصوم یہ بولتے ہیں کہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. بس بات کو روک دیا میں، روز عرفہ تک لے کے گیا. کل پھر یہیں سے مولا خوش رکھے، سلامت رہے. افطار سے پہلے آواز ہی نہیں نکلتی. نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جب میں 2016 میں رمضان پڑھا تھا یہاں پہ، تو میں افطار کے بعد پڑھ رہا تھا تو مجمع اچھا آ رہا تھا. آئی ڈونٹ نو، جو یہاں کی مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے. پہلے مدرسے افطار کے بعد ہوتی تھی، کھانا کھا لو بیٹھ جاؤ. اب پرابلم یہ ہے کہ کھانے کے بعد سب چلے جائیں گے. نہیں تو دوستو، رمضان اللہ روزوں کو قبول فرما لے اور گناہوں کو معاف کر دے. بہترین مہینہ تھا دعاؤں کے لیے، اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں تھا. دعائیں قبول ہو تو اس سے بہتر کیا ہے. دعاؤں میں جب بھی دعا مانگنا، ایک دعا کو ضرور یاد رکھنا، وہ حسین کی یتیم بچی کی دعا ہے. آہستہ نہیں رونا. یہ بہترین واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا. حسین کی یتیم بچی نے کہاں کی تھی دعا؟ بازار میں. جب یہ قافلہ جا رہا تھا 11 میں، بس میں 2-3 منٹ پڑھوں گا اس لیے کہ وقت ہو گیا. تو جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی جگہ پہ جا کے کوفے میں رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. اس کو عورتوں نے جا کے کہا چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے. تو اس نے کہا نہیں، میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی، اس لیے کہ میں بی بی فاطمہ کی کنیز ہوں اور میری شہزادی نے مجھے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا، کبھی اسیر لوگوں کا تماشا نہیں کرنا.
تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یتیم بچے، کہا یتیموں کا بھی تماشا نہیں کرنا۔ پھر عورتوں نے کہا نہیں مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی۔ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی تو عجیب قافلہ دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ بیویاں ہیں، اور ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے، بہت پیاسی ہے۔ سکینہ کی پیاس اتنی تھی کہ راستہ چلنے والے محسوس کر رہے تھے یہ بچی پیاسی کتنی، کہ اتنی پیاسی ہے۔ یہ بی بی کی کنیز تھی تو گھر گئی، کوزہ آم لی ہوئی آئی، پانی کا جام لیا، لا کے بی بی سکینہ، بس مجلس ختم ہو گئی، بی بی سکینہ کے سامنے رکھ دیا، رکھ کے کہا کہ بی بی میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، قیدیوں کی دعا بہت جلدی، آپ دونوں قیدی بھی ہو یتیم بھی ہو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے۔ سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دعا یہ کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ آپ تصور کرو، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا ویسے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ پھر پوچھا بی بی نے کہ دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ مدینے کا نام سنا، شہزادی زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی، کہا تیرا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں میری بیوی زینب رہتی ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ کیا اپنی بیوی سے ملے گی تو پہچان لے گی؟ اس نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے بیوی کی بڑی خدمت کی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ یہ 3 یا 4 دن کے بعد کا واقعہ تھا کربلا کے۔ عزیزوں وہ لمحہ آیا کہ شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس و علی اکبر۔ ام حبیبہ ہمارا گھر اجڑ گیا، یہ حسین کی یتیم سکینہ ہے۔